ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلت نہیتکم عن زیارت القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں منع کرتا تھا تمہیں قبروں کی زیارت سے، فَوْرُوهَا پس قبروں کی زیارت کرو، فقط اذن لمحمد پس تحقیق اجازت دی گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی زیارت قبر امہ، اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، ولا تقولوا ہجرن اور نہ کہو ہجران کا لفظ یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس بات یہ لفظ زبان سے ادا نہ کریں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، قبروں کے پاس نہ جایا کرو، ان کی زیارت نہ کیا کرو، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ منع کرنے کی علت کہ کہیں جیسا سابقہ امتوں میں انبیاء کی قبور کی پوجا شروع ہو گئی تھی، اس علت پر آپ نے منع فرما دیا۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی، حضور نے اپنی امت کو قبروں کی زیارت کی جو ہے اجازت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ قبر کی زیارت سے بندے کے دل میں اپنی قبر کی فکر پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ میں نے مرنا ہے، رب کے حضور جانا ہے، تو اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے قبروں کی زیارت کی رخصت عطا فرمائی گئی، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی قبر انور کی زیارت کی رخصت کی عطا فرمائی۔ ابواء شریف کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، آپ ادھر ننہال ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے، یہاں تشریف لائے تھے، یہاں سے واپسی پہ ابواء کے مقام پر والدہ محترمہ وصال فرما گئی، وہیں پر قبر انور بنی اور آج بھی ہے، اور وہاں حضور کی امت کے بہت سارے امتی حضور کے غلام سیدہ پاک کے نظارے الانوار پر حاضری کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں والدہ کی قبر پہ حاضر ہوا، تو میں وہاں پر والدہ کی بخشش کی دعا کرنے لگا تو اللہ پاک نے منع فرما دیا، اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ دعا نہیں کرنی۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضور کی والدہ خدا نخواستہ چونکہ اسلام کی آمد سے قبل وصال فرما گئی تھی، تو ان کی جو دنیا سے جانا ہے اسلام پر نہیں ہے، تو پھر ان کا خاتمہ بھی اس طرح ہے، اور پھر قبر کے احوال اور برزخی زندگی کے معاملات اس پر ہمارے اساتذہ اور محققین فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کافر کی قبر پر پہلے ہی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے کافروں کی قبر پر کھڑے ہونے سے ہی منع فرمایا کہ آپ کسی وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ، آپ کسی کافر کی نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہ قبر پہ جا سکتے ہیں۔ اگر تو خدا نخواستہ والدہ ماجدہ کفر پر ہوتی تو اللہ پاک نے قبر پہ جانے کی اجازت دی، قبر پر جانے کی اجازت دی گئی، تو لہذا والدہ ماجدہ جو ہیں وہ ان کا معاملہ
فطرت دین فطرت پر ہے وہ کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی دعا سے کیوں منع کیا ہے، تو اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا جاتا ہے کہ دعا سے منع اس لیے کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہو اور ابھی تک ان کی بخشش نہ ہوئی ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے سنہری جالیوں کے سامنے آقا کریم جس قبر انور میں آرام کر رہے ہیں نا، اور زمین کا وہ بقعہ، وہ ٹکڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو رہا ہے، اس پر جملہ محققین فرماتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ جس کے اوپر آقا کریم آرام کر رہے ہیں۔ تو زمین کا ٹکڑا ہو، رسول اللہ وہاں آرام کریں، وہ رب کے عرش سے اعلیٰ ہو، تو بطن مادر ہو، رسول اللہ 9 ماہ تک وہاں ٹھہرے، ان کے بارے میں ابھی کسی کو بخشش کے بارے میں پریشانی ہو، اسے اپنی پریشانی کا علاج کرنا چاہیے کہ زمین کا ٹکڑا حضور سے ٹچ ہونے کے بعد، چھونے کے بعد رب کے عرش سے اعلیٰ ہو گیا ہے۔ جس بدن میں رسول اللہ ٹھہرے ہیں وہ تو جنت میں بھی اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے جو پہلے سے ہی جنت میں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ تحصیل حاصل، جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اس کو حاصل کرنا تھا، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ جیسے آج ساری امت، پوری امت کے لیے بخشش مانگتی ہے، پر رسول اللہ کے لیے ہم بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ یار اے اللہ رسول اللہ کی بخشش فرما۔ حضور چونکہ وہ پہلے سے بخشے ہوئے ہیں، تو جب رسول اللہ پہلے سے بخشے ہوئے ہیں تو ان کے لیے امت بخشش کا سوال نہیں کر سکتی۔ ہاں ہم حضور کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، جو بڑا پڑھایا جاتا ہے حضور کو پیش کر دیتے ہیں، باقی آپ کی مغفرت و بخشش کا سوال حضور کے لیے نہیں ہے، آقا کریم تو جنتی ہیں۔ اسی طرح حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمارے آقا کے والدین کریمین کو بھی جنت عطا فرمائی ہے۔ ان کے ایمان کے بھی ہم قائل ہیں کہ اللہ نے ان کو دولت ایمان بوسیلہ مصطفیٰ کریم عطا فرمایا ہے، اور وہ جنتی ہیں اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبور کی زیارت سے، جو ہمارے آقا کا مقصد ہے کہ ہم زیارت کر کے اپنی قبر کی فکر کریں کہ جس قبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بندہ قبر کو دیکھے تو اسے اپنی قبر کی فکر پیدا ہو کہ میں بھی ایک دن قبر میں پہنچنے والا ہوں، جہاں کوئی مونس و مددگار اللہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سارا خاندان، ساری دنیا قبر کے اندر چھوڑ کے پیچھے مڑ آتی ہے، وہاں بندے کا اپنا عمل ساتھ ہوتا ہے اور اللہ رسول کی مہربانیاں ساتھ ہوتی ہیں اور کچھ ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے اور آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جب بھی قبرستان جایا جائے تو میرے آقا نے فرمایا پڑھا جائے، سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یہ حدیث کے اندر جملے ہیں کہ جب بھی قبرستان جائیں تو اہل قبور کو سلام کیا جائے اور بخشش کی دعا کی جائے کہ اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، تمہاری بھی بخشش فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ اس سلام کا مطلب ہے یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اور والدین کی قبر ہے، کسی بھی بزرگ کی قبر ہے، 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے اور فاتحہ شریف سراہنے کی طرف، جو قبلہ رخ ہے نا، قبلے کی سائڈ پہ پیٹھ کرے تو چہرہ چہرے کی طرف ہو جائے گا۔ اگر جگہ ہو، اگر جگہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے قبرستان میں قبریں
जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको सामने खड़े होने की जगह नहीं है तो कब्र के ऊपर खड़े होने से मना किया है। आप किसी कब्र के ऊपर खड़े नहीं हो, हाँ सामने जगह है तो आप सामने खड़े हो, फातिहा शरीफ पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़े, अव्वल वाक़िअत दुरूद पाक पढ़े और इसका सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से सारी उम्मत मुस्लिमा को पेश करें और जिस पर उनकी कब्र पे गए हैं उनकी रूह को पेश करें और उनके दराजात की बुलंदी, उनकी बरज़खी ज़िंदगी की राहत के लिए दुआ करें। यही हमें तालीम दी गई है और कब्र को जो है वो बोसा लेना, इस पर उलमा की ताक़ीद है। ज़्यादा उलमा मना फरमाते हैं कि कब्र का बोसा न लिया जाए। आला हज़रत फातिमा बरेलवी अलैहिर्रहमान ने भी मना फरमाया है, लेकिन बात फरमाते हैं माँ बाप की कब्र है, उनके पाँव को चूमना जैसे दुनिया में उनके पाँव को हाथों को चूमने का हुक्म है, कब्र को भी चूम सकते हैं कि अपनी माँ की कब्र है, बाप की कब्र है, शेख की कब्र है, किसी बुजुर्ग की कब्र है, तो वो माल अदब और आदाब को मकबूल रखते हुए सजदे की नीयत से नहीं है, न कोई सजदा करता है। कब्रों को सजदा करना हराम है, सख्त मना है। अगर कोई सजदे की नीयत से झुका है तो उसने सख्त गुनाह का काम किया है। ऐसे कई जो हालात मज़ारात में जाके ऐसी हरकतें करते हैं, ये मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अपनी कबूल की फ़िक्र अता फरमाए और उन्हें अच्छा बनाने की तौफीक नसीब